آج سے قریب 11 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے جو دلی میں ہوا تھا اور ہم سب نے سنا تھا اور ہم نے سوچا تھا کہ اوف بہت برا ہو گیا، بہت غلط ہو گیا، اب آج کے بعد یہ گھٹنائیں کبھی نہیں ہوں گی، نہ ہم ہونے دیں گے۔ ہم نے سوچا تھا، ایک خیال، ایک تصور اپنے دل میں بنایا تھا، اور پھر ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد ہم سب اپنے نارمل روٹین، نارمل کام میں لگ گئے۔ ٹھیک ہے نا، ہو گیا، گئی رات، گئی بات ختم ہو گئی نا۔ لیکن آج میں 11 مہینے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو یاد کروانے آیا کہ وہ جو ریپ کے کیسز یہاں پر ہوتے رہے اور ایک وقت تک، ایک مدت تک ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری لڑکیوں کے ریپ ہوتے گئے، اور اس کے یہ زمانہ بھی دیکھ لیا، پھر ہم نے یہ اوسر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک 12 سال کے بچے کو ریپ کر دیا جاتا ہے دلی کی گلیوں میں۔ ریپ کرنے والے وہ اپنے ہی تھے، دور نہیں تھے۔ مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ بات یہ ہے کہ میں ایک بات ہمیشہ سے اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا تھا، لیکن میں کہہ نہ سکا، اور میں اس لیے نہ کہہ سکا کہ اگر میں اس وقت یہ بات کہہ دیتا تو میری بات سمجھی نہیں جاتی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ ریپ لڑکا یا لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر تب میں یہ بات کہتا تو کہتے لڑکا لڑکی کا مسئلہ نہیں، کیا لڑکیوں کے ریپ نہیں ہو رہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو لڑکا لڑکی کے ریپ نہیں کر رہا؟ دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ ریپ ہوں، گھنونی حرکتیں ہوں، یا لڑکا لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل لڑکی کے ساتھ ہوا، کبھی لڑکے کے ساتھ بھی ہوگا، اور ہم نے دیکھ لیا 11 مہینے پہلے لڑکے کے ساتھ ریپ ہوا، اور آپ دیکھو یہ کب کس حد تک یہ جا سکتا ہے۔ کل کو اور بھی، اور خالی ریپ ہی نہیں ہوا، اس کے بعد جو اس کا اشر کیا گیا، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، آپ نیوز میں دیکھ لو، اس کی آپ کو بھی رپورٹس مل جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریپ کرنا، یہ گھنونی حرکتیں کرنا، یہ لڑکا یا لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پرمپرا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اپ برنگنگ کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ڈسپلن کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اتہاس کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اویئرنس کا مسئلہ ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹیز کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ریلیجن کا مسئلہ ہے۔ جن سب چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک انسان کے دل و دماغ میں جب کوئی لمٹ نہیں ہے جو اس کو روکتی ہے کہ بھائی یہ تمہاری حدود ہے، اس سے باہر نہیں جانا، تو انسان کے اندر تو شیطانی جذبات اٹھتے ہیں نا۔ اس کے اندر جو گریڈ، جو لسٹ، بڑے سے بڑے نیک انسان کے اندر بھی تو وہ ہے نا، لیکن اگر اس کو وہ قابو کرنا نہیں سکھایا گیا، وہ باؤنڈریز نہیں بتائی گئی، وہ لمٹس نہیں بتائی گئی، تو اس نے کرنا تھا نا یہ۔ آج نہیں تو کل انسان اس سے بھی گنونے کام کرے گا نا۔ ہم غلط جگہ ہمیشہ جاتے رہے، ہم نے ہمیشہ غلط کانٹیکسٹ میں چیزوں کو لیا۔ میرا جسم، میری مرضی، اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو نا، کیا دقت ہے؟ لڑکی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو نا، کیا دقت ہے؟ اس کے کانسیکوینسز دیکھو نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چاہو مذہب کو بدل دو، نیچرل چیزوں کو بدل دو، نیچرل سسٹم کو بدل دو، اور ہم یہ سوچتے ہیں اس کا کوئی نیٹ ریزلٹ ہم پر نہیں آئے گا۔ نہیں، یہ زمانہ حساب لیتا ہے، یہ نیچر، یہ قدرت حساب لیتی ہے جو اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم نے وہ کیا ویسٹرنائزیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، ایکوالٹی کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر گندی گندی چیزیں اپنی زندگی میں لائی، اپنے بچوں کی زندگی میں لائی، اپنی فیملیز میں لائی، اپنی سوسائٹی میں لائی۔ وہ پارٹیز ہوں، وہ ساری چیزیں ہم کہاں سے کاپی کرتے ہیں؟ اس ویسٹ کے کلچر سے کہ جس کا فیملی سیٹ اپ کچھ نہیں ہے، جس کے بچے کو یہ نہیں پتا اس کا باپ کہاں ہے، باپ کو یہ نہیں پتا کہ بچہ کہاں ہے، ماں کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ہسبینڈ کہاں ہے۔ اس سوسائٹی کو ہم فالو کر کے یہاں پر آ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو کیا امید تھی ہمیں کہ ہم بچ جاتے؟ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، ہمارے بچے یہ نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی پرمپرا کو آج بھی واپس سے پکڑنا پڑے گا۔ کوئی بھی مذہب ہو، مذہب تو اس لیے نہیں تھا کہ ہندو مسلمان کو بولے، مسلمان ہندو کو بولے۔ مذہب میں جو لمیٹیشنز تھی، مذہب میں جو وے آف لائف سکھایا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ مذہب سے جو باتیں ہمیں پسند ہیں وہ ہم اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہندو مذہب یہ ہے، وہ ہے، مسلمان یہ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ہندو ہیں، اس لیے ان کے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ لیکن جب گیتا یہ کہتی ہے کہ شانتی کا پیغام دو، معاف کرو، قرآن یہ کہتا ہے کہ صبر کرو، لوگوں کی مدد کرو، وہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں رہتی۔ میں آج 11 مہینے بعد
اس 12 سال کے بچے کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں اور اپنے لوگوں کو یاد کروانے آیا ہوں کہ عنقریب پھر کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے۔ ہمیں آگے آنا پڑے گا، ہمیں آوازیں اٹھانی پڑیں گی اور اپنے لیول پر جتنا ہو سکے کم سے کم اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول کہ ہمارے گھر میں کم سے کم وہ بچہ نہ پل رہا ہو جو کل کو جا کے کسی کا ریپ کرے، ہمارے گھر میں کم سے کم وہ بچہ نہ پل رہا ہو جو کل کو جا کے کسی کا گھر توڑے، کسی کی چوری کرے، کسی کو مارے، کسی کو نقصان پہنچائے۔ کم سے کم اتنی ذمہ داری تو لیں کہ وہ بیج جو میں نے ڈالا ہے وہ کانٹا نہیں بنے گا جو سب کو چبھے گا، بلکہ وہ پھل بنے گا جس سے سب فائدہ اٹھائیں گے۔